وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین اکرام، آج کی 13ویں نشست میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. قبلہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹوڈے از ہز تھرڈ لیکچر اینڈ درس. We all are benefiting from his topic, inshallah ta'ala. Whatever relevant questions to the topic you may have, please post them on the chat and we will try to get answers from the Agha Sahab. Without any further delay, I will request Agha Sahab to please start today's lecture and dars. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. جی بسم اللہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند متعال کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ماہ مبارک کا ایک اور دن ہمیں جو ہے وہ مہیا فرمایا اور ہمیں اس دن میں روزہ رکھنے کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائی. ہماری گفتگو جو ہے وہ کل اختتام ہوئی تھی کہ معاشرے میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے اور قرآن اور حدیث جو ہے وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کو یا ایک دوسرے سے بہیو کرنے کے لیے کس طرح کے میں جو ہے وہ موارد جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کے انسان اس میں گفتگو. وہاں ہماری گفتگو بہرحال قرآن سے کچھ اس پر چل رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ پروردگار نے فرشتوں سے کیسے گفتگو فرشتوں سے کیسے گفتگو کی ہے، پھر اس میں اور انبیاء سے کیسے گفتگو ہے، اور پھر بہرحال جو ہے وہ گفتگو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک حصے پر کہ جہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول خدا سے اور ائمہ علیہ السلام سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. یہاں پر بہت مشہور قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کہ اے وہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول کی آواز کے سے یعنی رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ظاہر زمانے میں لوگ گفتگو کرتے تھے، عرب تھا وہاں پہ وہ اپنے جو بھی ان کا کلچر اور طریقہ ہوتا تھا گفتگو، مگر وہاں پر لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ رسول خدا کی آواز سے بلند آواز نہیں کرو. اسی طرح ظاہر جب رسول ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام بھی انہی کے لیے ہیں، کیونکہ بہرحال جو ہے وہ اصول کافی میں جو ہے وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ ان اللہ حرم من المؤمنین امواتا ما حرم منهم حیا. یعنی جیسے جو ان کی حرمت تھی مومنین کی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے، مرنے کے بعد بھی ان کی وہی عظمت ہے. تو بہترین جو ہے وہ ظاہر اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ایسی چیزیں کہ جہاں پر ہمیں یہ سکھایا گیا ادب اور احترام کہ کس طرح ائمہ علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے، کس طرح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ
ان کے گھر داخل ہونا ہے، اس لیے ہم اذن دخول پڑھتے ہیں کہ اکثر جگہ پر کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے جو ہے کہا گیا کہ اللہم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبی کا، یعنی وہ جو گھر ہے وہ نبی کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ کھڑے ہو، بات کرو۔ اس لیے اجازت لے کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ حرم میں جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، کہ ہم اکثر اس اذن دخول کو جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ ادب اور احترام ہے ایک امت کے لیے، ان کے امام کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ آج تو نبی ظاہراً نہیں ہے، تو کیا ان کی آواز سے بلند کوئی آواز کرتا ہوگا، یا آج کل کے دور میں ہم اس کو کس پیرائے میں لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، کوئی بھی نظریات، کوئی بھی آئیڈیالوجی بھی اگر اس اسلام کے قوانین یا شریعت یا جو رسول خدا نے تعلیم فرمائی ہے اس کے مقابلے میں آتی ہے، یا اس کے پیرالل آتی ہے، یا اس کے اگینسٹ جاتی ہے، تو وہ بالکل ایسی ہے کہ رسول خدا کی آواز سے آواز کو بلند کیا جائے، چاہے وہ فلاسفرز ہوں، چاہے وہ آج کل کے زمانے کے اسکالرز ہوں، چاہے وہ دانش مند ہوں۔ اگر وہ ایک آئیڈیالوجی، اور خاص طور پہ ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے، اگر وہ لا کر دنیا میں لاؤڈلی بولی جا رہی ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے، دنیا کو سکھایا جا رہا ہے زندہ رہنے کے طریقے یہ ہیں، لائف گزارنے کے طریقے یہ ہیں، یا مثلا اسلام بھی اپنی مرضی کا جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے بہت عرصے سے میڈیا کے ذریعے سے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے، کہ جس میں جو ہے وہ ایک نئے کانسیپٹس کو ڈیلیور کیا جا رہا ہے، اور وہ جو شریعت اور قانون رسول خدا نے دیا اس کے خلاف، یا اس کے بالکل اگینسٹ، یا وہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کو بڑے آزادی کے ساتھ جو ہے وہ حلال کیا جا رہا، بولا جا رہا ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رسول خدا کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اس زمرے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ان آوازوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم رسول خدا کے حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی حجرے یعنی کمرے میں، یا رسول خدا کے قریب ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ان سب کے اثرات ہیں سوسائٹی کے اوپر، گفتگو کے اوپر، میٹرز کے اوپر، انسان کے بیہیویئرز کے اوپر۔ انسان اب ظاہر ہے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا یا ان چیزوں کے لیے موو کرنا شروع کر دے گا، سوسائٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ کریش ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس موضوع کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ کون سی آوازیں جو ہیں وہ رسول خدا کی آواز سے بلند ہو رہی ہیں۔ جہاں رسول خدا ولایت کا اگر اقرار کرتے ہیں، اور اگر ولایت کا انکار کیا جاتا ہے یا ولایت کے اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول خدا کی آواز سے آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، جبکہ خدا جو ہے وہ اسٹریٹ ڈائریکٹلی قرآن کے اندر جو ہے کہا گیا کہ اپنی آواز کو رسول خدا کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو مومنین کو چاہیے بہرحال اپنے قلوب کو آمادہ کرے، اپنے دلوں کو آمادہ کرے۔ جتنا دل انسان کا آمادہ ہوگا، جتنا انسان جو ہے وہ انسان ظاہری دنیا سے ہجرت کرتا ہے مقام کی خاطر، ایجوکیشن کی خاطر، جو کہ اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن کتنی زحمت کرتا ہے انسان، مائگریشن لیتا ہے کہ اس کی لائف اچھی ہو، اس کی ظاہری زندگی اچھی ہو جائے، اس کی جاب اچھی ہو، اس کی ایجوکیشن اچھی ہو، ایک ڈگری لینے چلا جائے۔ اس مائگریشن میں کے لیے انسان اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے، لیکن اصل مائگریشن جو ہے وہ اپنے وجود سے رسول خدا کی طرف ہے، کہ کیا ہم رسول خدا کی طرف یا ان تعلیمات کی طرف کتنی ہجرت کر رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہم بعض اوقات بہت ہلکے ہیں، بہت آسان لیتے ہیں، دین کے معاملات میں اتنی سنجیدگی نہیں لیتے، دین کے معاملات میں ہمیں سختی ہو جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جبکہ دنیاوی معاملات میں جب ہم کسی کام میں اپنے آپ مائگریشن یا کاموں میں ڈالتے ہیں اور سختی برداشت کرتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ جو ابھی ہارڈ شپ ہوگی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمیں بعد میں بہت اچھا ملے گا۔ اور اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، جتنا ہم رسول خدا کے قریب ہوں، جتنا ہمارے دل پاک ہوں گے، اتنا جو ہے وہ ہم رسول خدا سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو جتنا ریڈی ہوگا، جو جتنا اپنے آپ کو ان کو پیش کرے گا، اتنا ہی علم جو ہے وہ اس کو عطا ہوگا، اتنا ہی اس کا قلب جو ہے وہ نورانی ہوگا۔ تو ماہ رمضان ہے، بہرحال خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ اپنے قلوب کو جو ہے وہ آمادہ کر سکے رسول خدا کی۔ آگے گفتگو جو بڑھتی ہے، جہاں قرآن جو ہے وہ ایک اور موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ ہے
ایک استاد اور ایک معلم سے، ایک ٹیچر سے، ایک مربی سے گفتگو کرنا۔ واقعہ بہت مشہور ہے قرآن کا، سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر کے جب شاگرد بنتے ہیں یا ان سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں تو وہ ان سے اجازت مانگتے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں حل اتبعوک، یعنی مجھے اجازت ہے کیا اس چیز کی کہ آپ مجھے سکھا دیں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی مجھے سکھائیں، چیزیں جو ہے وہ میں حاصل کروں تاکہ جو ہے وہ میں رشد کر سکوں، مما علمت رشدا، تاکہ میں رشد کر سکوں، تاکہ میں چیزیں جو حاصل کروں اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکوں۔ اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ بہرحال گفتگو مفصل ہے جہاں وہ کہتے ہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، تو بہرحال وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کہ میں صبر کروں گا، آگے بڑھوں گا، لیکن جو ہے وہ واقعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ سوالات اور ساتھ رہنا اور صبر نہیں کر پایا، پھر اس کے بعد جو بہرحال تو یہاں پر ایک معلم کے ساتھ، حالانکہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور پھر حضرت خضر کے پاس جا رہے ہیں، وہ خدا سکھانا چاہ رہا ہے، خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے شاگرد بننا پڑتا ہے یا اپنے استاد کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ وہ قرآن ہی مخاطب کر رہا ہے کہ آج ہم اپنے ٹیچرز کے ساتھ، آج ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ کتنے اچھے ہیں، چاہے آپ دنیا کی بھی کوئی تعلیم پڑھتے ہوں، آپ کو اس کا احترام ضرور کرنا ہے۔ ٹیچر کے حقوق ہے مفصل، بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ ٹیچر کے ساتھ انسان کبھی بھی جو ہے وہ اس کے خلاف نہ جائے، اگر اس کے لیے کہیں برائی ہو رہی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرے، اس کی اچھائیوں کا ذکر کرے، گفتگو کے درمیان کبھی اپنی انگلی کو پوائنٹ نہ کرے اپنے ٹیچر کی طرف، اور اس کے پیچھے خدا نہ خواستہ اس کی غیبت نہ کرے، اور بہت سارے ایسے معاملات، اس سے سوال اتنے زیادہ یا بیجا نہ کرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ بہت سارے آداب جو ہیں وہ حدیث اور روایات میں بتائے گئے ٹیچر کے ساتھ۔ تو یقیناً بھارت آپ کے بھی ٹیچرز ہیں اور انسان پڑھتا ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں، چاہے بہرحال آن لائن پڑھ رہے ہیں، یہ بھی بہرحال اساتید اور معلم ہی سے آپ پڑھ رہے ہیں چیزوں کو، تو اس کا احترام ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے ٹیچر کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2 سال تک جو ہے وہ لباس عزا پہنے رہے، یعنی افسوس میں رہے، 2 سال تک عطر تک نہیں لگایا، عطر بھی یوز نہیں کیا، اور اپنے استاد کے غم میں رہے۔ امام خمینی بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنی کتابوں میں وہ اپنے استاد جو ہے وہ مرحوم آیت اللہ شاہ آبادی کا ذکر کرتے رہے، اور ان کو ہمیشہ لکھا روحی لہ الفدا، کہ میری روح اور میری ہستی جو ہے وہ ان پر فدا ہو، کیونکہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ اسی طرح بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اساتید کے اور ٹیچروں کے ملتے ہیں۔ انسان کو جو ہے وہ بہت ادب اور احترام جو ہے وہی جو ہے وہ ٹیچروں کے ساتھ شاگرد بننا، صحیح طرح تلمذ اختیار کرنا، اسٹوڈنٹ بننا جو ہے وہ ان کو کمال پر لے کے جاتا ہے۔ جتنا انسان ادب اور احترام کرے گا، کیونکہ اس کی ریفلیکشن ہے سوسائٹی کے اوپر۔ جب ایک آدمی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا کردار جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ بہت با ادب ہوتا ہے، پھر اس کی گفتگو، اور کیونکہ ایک سیکشن ہے انسان کی زندگی میں بہت بڑا کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ تعلیم اور تعلم سے جو ہے اس کی لائف جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، ذرا سا بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ کنڈر گارڈن سے لے کر پھر پریپ سے لے کر پھر اسکول ہے، پھر پرائمری، پھر سیکنڈری، پھر او لیول، اے لیول ہے، یا پھر کالج ہے، پھر یونیورسٹی ہے، اور اس طرح وہ ایک اچھا خاصا حصہ اس کا زندگی کا پھر پروفیشنل کیریئر میں آتا ہے تو بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، تو بھی جو ہے اس کو بہت ساری چیزیں لرن کرنی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی سے لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو یہ زندگی کا سلسلہ اس کا اچھا خاصا ہے، اور یہی اگر اس کے اندر وہ ادب اور احترام اور استاد سے گفتگو، استاد سے سیکھنا، استاد سے لینا، یہ اس کی کریکٹر کو، کردار کو بنا رہا ہوتا ہے، کنسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہی کردار اس کا سوسائٹی میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، چاہے وہ شاپ کیپر ہو، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ پھر اگر دوسرے ریلیشن دیکھیں، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، کچھ بھی ہو، وہ بہت بڑا حصہ ہے انسان کی زندگی میں تعلیم اور تعلم کا، کہ اگر وہ اس کو صحیح سنک کر لے اور اس سے صحیح چیزیں حاصل کر لے تو وہ معاشرے میں ایک بہت اچھا اور بہترین کردار اچھا کرتا ہے۔ ایک اچھے استاد کا اثر انسان کی زندگی میں قیامت تک رہتا ہے اگر انسان نے صحیح اپنے استاد سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا۔ دعا کرے انسان صحیح استاد کو ڈھونڈے۔ ایک استاد تو دنیاوی جو تعلیم ہے، جن کو ہم دنیاوی تعلیمیں کہتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، ایک اس کا
مگر ہمیں استاد ڈھونڈنا چاہیے کہ جو ہماری روح کی تربیت کرے، ہمارے نفس کی تربیت کرے۔ بدن ظاہری ترقی کر پر کسی کمال پہ پہنچ جائے گا، اگر روح کی ترقی نہ ہو اور روح کی تربیت نہ ہو تو روح اس دنیا میں بھی اثرات رکھتی ہے، اور اس کے بعد دوسری طرف جب دوسری دنیا میں جائے گا تو وہاں زیادہ معاملات اس کے روح کے ساتھ ہی ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دلانی چاہیے کہ جس طرح حدیث عنوان بصری میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی توجہ ہے اس حدیث میں کہ کس طرح ہمیں اپنے روح کے لیے، اپنے نفس کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہے۔ اگلا حصہ چلتے ہیں گفتگو کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری عام زندگی کے اندر، کہ جہاں پر قرآن جو ہے وہ گفتگو کا طریقہ سکھا رہا ہے، کس سے؟ اپنے فرزند سے، اپنے اولاد کے ساتھ، کہ انسان کو کس طرح جو ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ حدیث اور روایات بہت ساری باتیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ ہو، جہاں پر حضرت نوح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے، میرے عزیز بیٹے جو ہے وہ مطلب خدا کے اس طرف شرک نہیں کرو۔ پھر اس طرح جو ہے وہ حضرت یعقوب جو ہیں وہ بتاتے ہیں، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کو دیکھتے ہیں کہ یا بنیا لا تخصص رویا کا، اے میرے بیٹے جو ہے وہ اپنے اس خواب کو جو ہے وہ ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ اور پھر جب ان کے بیٹے مصر جب جا رہے ہوتے ہیں، جب وہ قحط ہو جاتا ہے اور اس کے لیے تو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک ہی دروازے سے بیٹا داخل نہیں ہونا، کیونکہ بہت سارے بیٹے تھے کہ کہیں تمہیں چشمے زخم نہ لگ جائے، کہیں جو ہے وہ تمہیں کوئی نظر بد نہ ہو جائے کہ اتنی ساری اولاد ہو۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حضرت یعقوب بھی کہا کہ اپنے بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سوف استغفر لکم، کہ میں آپ لوگوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا۔ اور رسول خدا بھی فرماتے ہیں کہ دعا الولد لوالدہی قدعا النبی لامتہ، کہ جو باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ایڈریس کرنا ہے، یہ جو مخاطب کرنا ہے اولاد کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح جو ہے وہ پکارتے ہیں، کس طرح ان سے بیہیو کرتے ہیں، چاہے وہ نارمل روٹین ہو، چاہے وہ ان سے کوئی کام کہنا ہو، چاہے وہ کسی بات پہ ان کو تنبیہ کرنا ہو، ان کو ناراضگی ہو، تو ہمیں وہاں پر ان سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ وہاں پر بھی جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کر جو ہے وہ ان سے مخاطب ہوتی ہیں، تو یہ خود ایک گھر کے اندر ایک اچھے ماحول کو کریٹ کرتا ہے، اور بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت بڑا اس کا اثر ہوتا ہے، کہ کیونکہ نام کا اثر ویسے بھی ہوتا ہے، اور پھر جس نام سے پکارا جائے اس کے اثرات بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے والدین کے اوپر جہاں بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، وہاں پر ایک اچھا نام رکھنا بھی ہے جو والدین کی طرف سے ریکوائرڈ ہے حدیث میں، کہ ان کا نام اچھا رکھو، ان کو تعلیم قرآن کی دو، یہ ساری چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ جب آپ اچھا نام رکھتے ہیں اور پھر آپ ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اثرات غلط ہوتے ہیں۔ اب عجیب عجیب ناموں سے اگر آپ بچوں کو پکاریں گے اور وہ پھر اسی نام کے اثرات رکھتے ہیں، پھر ان کی شخصیتیں کرش ہوتی ہیں۔ تو بچے کو باعزت، باوقار رکھنا اس کو بہت امپورٹنٹ، اس کو ڈیسیجن میکر بناتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے، اس کو سپورٹ کرنا، اس کے کاموں میں اس کو موٹیویشن دینا، اس کو سکسیس کی طرف، یا مثلا بار بار تم تو کچھ نہیں کر سکتے، تم تو نکمے ہو، تم سے کوئی امید بھی نہیں ہے، یہ سارے وہ نیگیٹو چیزیں ہیں، یعنی ہم پکار رہے ہیں، ہم مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ مخاطب کرنا نہ صرف گھر کے ماحول کو بلکہ ان کی آنے والے فیوچر اور ان کی شخصیت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو کیسے پکارتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس طرح قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے، حدیث ہمیں تعلیم دے رہی ہے، کہ بچوں کو بہرحال بہت پیار سے، بہت محبت سے جو ہے وہ پکارے۔ امام خمینی کا مشہور واقعہ ہے ان کے پوتے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کمرے میں گیا تو جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب دیا اور کہا وعلیکم السلام،
میرے پیارے بچے، میرے پھول کی طرح، اس طرح جو ایک بہرحال جملے استعمال کیے، پھر چلے گئے، پھر کہنے کو خیال آیا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں، پھر دوبارہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد گئے، اور کہتے ہیں کہ میں تقریباً 20-23 دفعہ جو ہے وہ گیا، مگر جو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے جواب دیا تھا اسی طرح انہوں نے مجھے رپلائی کیا. تو ہم ذرا سا بچہ 1-2 دفعہ سوال پوچھ کے ہم غصے ہو جاتے ہیں، ہم ڈانٹ دیتے ہیں، اور میں تو خود میں جو ہے وہ صحیح طرح تربیت نہیں کر پاتا، اور انسان یا اپنے کاموں میں ہوتا ہے یا بزی ہوتا ہے، تو انسان طریقے سے، پیار سے بھی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ان کو یہ بات سمجھا سکتا ہے کہ آپ بعد میں پوچھ لیں، اینڈ بعد میں جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر لیں گے ہم. انسان مگر ایک طریقے سے ان کو دور کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں کیونکہ ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی ایک گفتگو یا اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے، اپنے الجھنوں کے اندر، یا کوئی اور سوچیں ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہوتی ہیں، مگر وہ اپنے ایک معصوم سے ذہن کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، یا اس کا اپنا کچھ ایک اپنا سوچ چل رہی ہوتی ہے، وہ بریک ہو جاتی ہے. نہیں پتا بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ ظاہراً چھوٹی باتیں لگتی ہیں ہمیں، کہ کل کو بہت بڑا جو ہے وہ کلیش اس کی جو ہے وہ طبیعت، اس کی نیچر کے اندر جو ہے وہ کریٹ کر سکتی ہیں. تو یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ بہرحال ہم اس گفتگو کو، اس میٹر کو بھی، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے سوسائٹی میں، کہ بچوں سے گفتگو کرنے کا میٹر، کہ بچے کو کس طرح ایڈریس کیا جائے. جب بچہ کہیں باہر ہیں، کہیں کمیونٹی میں ہے، کہیں آپ سوسائٹی کے اندر ہیں، کسی کے یہاں آپ دعوت پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو بچے کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، وہاں اس کی پرسنالٹی کو سیف کیسے کرنا ہے، وہاں اس کی پازیٹیو چیزوں کو باہر کیسے لانا ہے، یہ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے بچے کو جو ہے وہ تنبیہ بھی نہیں کریں، اس کے سامنے اس کی انسلٹ بھی نہیں کریں. اگر کوئی چیز بات کہنی ہے تو اس کو الگ سے کہیں، الگ اکیلے سے کہیں، لوگوں کے سامنے نہ کہیں، کیونکہ اس سے دوسروں کو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بچہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ہٹ ہوتا ہے. تو یہ بہرحال بہت چھوٹی اور مائنر سی باتیں لگتی ہیں ہمیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت شدید ہیں انسان کی سوسائٹی کے اوپر. گفتگو جو ہے بہرحال اسی کہ کس طرح جو ہے وہ قرآن ہمیں اور باقی چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے. قرآن ہمیں اور باتوں کے لیے بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح ہمیں بہت زندگی کے فیکٹرز کے اندر گفتگو کرنی چاہیے. ایک گفتگو جہاں پر قرآن جو ہمیں خصوصیات کہہ رہا ہے کہ تمہاری گفتگو میں کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، تو وہ جو ہے وہ صحیح بات کرنے کی، اور جس بات میں آپ کی علم اور آگہی ہو، ایسی بات جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں کس طرح کی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے، یا اگر ہم بات کریں تو کون سے ایسے فیکٹر ہیں کہ جو ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہوں. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیں علم ہونا چاہیے. جب ہم کوئی بھی بات کریں ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے. جیسے قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ بغیر علم اور آگاہی کے گفتگو نہ کرو، اور ایسی گفتگو نہ کرو کہ جو بری ہو. خاص طور پہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کرو کہ جسے تم سب جانتے نہ ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، رب ان ابنی من اہلی، یہ تو میرے میں سے ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے، یعنی میرے فیملی میں سے ہے. تو پروردگار نے ارشاد فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، کہ جو چیز کے بارے میں تم خبر نہیں رکھتے اس کا مجھ سے تقاضا مت کرو. اور اسی طرح جو ہے وہ اور کافی آیات ہیں جو مختلف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جیسے امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ لا تقل ما لا تعلم، جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہو اس پہ گفتگو نہیں کرو. جبکہ ہم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں بہت، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ڈسکشن میں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، اور اگر کوئی سوال یا کوئی ٹاپک ہے ہم اس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نہیں جانتے، مگر ہم جو ہے بولنا شروع کر. ضروری نہیں ہے انسان ہر گفتگو میں اپنا حصہ ڈالے، ضروری نہیں ہے ہر جگہ کہیں چیٹ ہو رہی ہو اس کے اندر اپنا رپلائی کرے، ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو انفارمیشن نہ ہو تو بہت غلط ہے کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے آئیڈیاز یا اپنی طرف سے بات جو ہے وہ کرے، یا کسی چیز کو فارورڈ کر دے بغیر سوچے سمجھے. بعد میں پوچھا جائے کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے، مجھے تو علم نہیں تھا، مجھے تو بس فارورڈ آیا تھا، میں نے تو بھیج دیا. تو یہ فارورڈ کرنا، ٹیکسٹ بھیجنا، ٹیکسٹ شیئر کرنا بھی بہرحال گفتگو کے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ گفتگو کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. بغیر علم و آگاہی کے جب ہم چیزوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات کہیں نہ کہیں نیگیٹو دنیا میں ہو سکتے ہیں. کچھ نہیں بھی ہو تو ایک
ان اتھینٹک چیز جو ہے وہ معاشرے میں رواج ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کا جو ایک اعتماد ہوتا ہے وہ آپ سے ختم ہو جاتا ہے، کہ جب آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر جانے جو ہے وہ ہر گفتگو جب کریں گے تو لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ صحیح کریں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو لوگوں کی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یا خیر کی بات کرو یا خاموش رہو، یہ انسان خاموش رہے یا تو کو بات ہی نہ کرے، اور یا پھر جو ہے وہ انسان اچھی بات کرے، ایسی بات کرے کہ جس سے فائدہ ہو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوسائٹی کے اندر بیٹھنے میں، اور خاص طور پہ جب آج کل کرونا ہے تو اس کی بھی جو بھی گفتگو ہوگی، ہر کوئی جو ہے وہ اپنی طرف سے گفتگو شروع کر دے گا، وہاں یہ ہو رہا ہے وہاں وہ ہو رہا ہے، وہ بس کوئی ایک میسج دیکھتا ہے تو انسان اسی سے، یا کہیں ایک خبر سنی، اب فیک نیوزز ہیں صحیح نیوزز ہیں، یا بہرحال خبر واحد ہے، خالی کسی ایک جگہ میسج آیا تو انسان اپنی طرف سے ایک چیزوں کو کریٹ کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ انسان علم و آگاہی کے بغیر گفتگو نہ کرے، خاص طور پہ جب انسان کسی عقائد کی بات کر رہے ہے، کسی بھی احکام کی بات کر رہا ہے، کسی اور اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان بغیر علم اور آگاہی کے گفتگو، سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کرے۔ کوشش بہتر ہے کہ انسان رجوع کر لے، پوچھ لے، مراجع کر لے، سائٹس ہے، انفارمیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں آج تو انسان کے جو ہے وہ دسترس میں ہے، انسان چیزوں کو جو ہے وہ اکوائر جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز جو ہے وہ اعتقاد پر ہے، کہ انسان جو ہے وہ اعتقاد کے بارے میں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ انسان جو ہے وہ صحیح اعتقاد کی طرف جو ہے وہ چلے، جو بھی اعتقادات ہیں ان کو صحیح کرے، اور جو جھوٹی چیزیں ہیں ان کو کسب کرے، اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کو بتائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کی گفتگو سے، کسی کی بات سے، یا ہماری گفتگو سے کہیں کسی کے اعتقادات میں غلط ذہن غلط ہو جائے، یا ذو معنی بات ہو رہی ہو، یا کلیئر بات نہیں ہے، الوژن میں ہے، یا مجہول بات ہے۔ جب ہم گفتگو کریں، خاص طور پہ جو گفتگو کرتے ہیں، کسی جگہ بیٹھتے ہیں، خطیب ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر فیملی میں یہ انسان ہوتا ہے، کہیں اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں لوگ اس کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ کرتے ہیں، تو وہاں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ کیونکہ انسان اگر کسی کی بات پہ یقین رکھتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو اعتقادات میں پرابلم لے، ورنہ کل کو وہ اعتقادات اس شخص کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی گردن کے اندر جو آ جائیں گے۔ بہت مشہور واقعات ہیں، اس طرح کے مختلف واقعات ہیں، خاص طور پہ حسن بصری کا واقعہ ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جب جنگ جمل میں ہوا، کہ حسن بصری نے کہا کہ جو جنگ جمل میں مارا بھی جائے گا اور جو مر جائے گا دونوں جہنم میں۔ اب حسن بصری نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور کیوں جنگ کی، اور یہ کیسا کام کیا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے یہ پوچھا تھا کہ اس نے کہا کہ تم نے کیوں نہیں عمل کیا؟ مجھے یہ آواز آئی۔ تو اب اس کا اصل میں اعتقاد صحیح نہیں تھا، وہ حضرت علی کو اصل میں صحیح طرح اگر حق سمجھتا ہے تو حضرت علی کو جب حق سمجھا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو قتل ہوں اور جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے وہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت علی نے سے کہا کہ آواز تو صحیح تھی، مگر شیطان کی آواز تھی، اور آواز صحیح تھی کہ جو قتل ہوگا، یعنی وہ بھی جو دوسری طرف کا قتل ہوگا، اور جو مقتول ہوگا، یعنی جو مقتول ہے یعنی قتل ہوگا، اور جو قاتل ہے جو مارے گا، ان کی طرف سے جو مارے گا بھی وہ بھی، اور جو ان کی طرف سے مرے گا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بات صحیح تھی، مگر کیونکہ عقیدہ یا اعتقاد صحیح نہیں تھا تو چیزوں کو ابزارو نہیں کر پائے، اور جو ہے وہ یقین کی طرح وقت کے امام کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر پائے اس طرح۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، ہارون رشید کا واقعات ہے کہ جو ایک دفعہ وہ فضائل کے درس میں آیا تو اس نے جو ہے وہ قیامت اور مر کی بات کی، تو اس نے ہارون نے جو ہے وہ ایک دم گریا شروع کر دیا۔ ہارون رشید کا تھا بھی کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتا تھا، یعنی تاثیر لے لیتا تھا کوئی بھی گفتگوؤں سے، اگر اسے اس طرح کی گفتگو ہو تو۔ بہرحال اس کے وزیر نے جو ہے وہ ہارون کے فضائل پر اعتراض کیا کہ تم نے یہ موت کی باتیں کی، آخرت کی باتیں کی، اور ہونا آ گیا کہ اب یہ تو خلیفہ مسلمین ہے، اس کی تو جگہ جنت میں، بہشت میں ہے، تو تم ان کے بارے میں کیسی بات کر رہے ہو؟ تو فضائل نے یہی کہا کہ تم جیسے بدبخت لوگوں کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے خلیفوں نے جو ہے وہ یقین کر لیا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے، جبکہ کوئی بھی ظالم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اب یہ
ضروری ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات سست عقیدہ لوگوں کی وجہ سے یا غلط عقائد کو سننے کی وجہ سے چیزوں کو یقین کر لے کہ نہیں ہم تو ہمیں ہر کوئی بار بار کہتا رہے کہ کچھ بھی کر لو جنت میں جانا ہے تو بس جو ہے وہ کوئی بھی عمل تمہارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توبہ کر لینا، آخر میں توبہ نہ ملے، کیوں ہم ڈھیل دیتے ہیں؟ کیوں اگر اتنی شریعت، اتنے قوانین، اتنے 1,24,000 پیغمبر کا بھیجنا، 12 جو ہے وہ اماموں کا ہمارے لیے آنا، تکلیفیں برداشت کرنا، شریعت کو نافذ کرنا، شریعت کا انتظار، یہ کس لیے ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ بغیر عمل کیے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی ایک آدھ عمل ہمارا ہو بس وہ خدا اس کو قبول کر لے گا، تو پھر خدا کوئی اور ایک آدھ عمل پہلے سے بتا دیتا ہے انسان کو، اتنی زحمت، اتنی چیزیں، اتنا سسٹم، اتنا کیوں کیا؟ تو یہ بعض اوقات ہم جو لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور پہ ممبر سے جو یہ ہم القاء کرتے رہتے ہیں لوگوں کا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کافی ہے، وہ کافی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ پھر اتنی جو محنت انبیاء اور ائمہ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، زندانوں میں رہے اور سختیاں، وہ کس لیے ہیں؟ کیوں امام غیبت کے پردے میں ہے کہ ہمارے اپنے عمل ٹھیک ہوں، ہم اپنے عملوں کو اچھا کریں، اتنا مضبوط کریں، اتنے بابصیرت ہوں کہ ہمارے قدم نہ لرزیں، اپنے امام کے لیے اور امام کے لیے ہم آگے کی طرف بڑھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عمل، اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ آج کی گفتگو کا ایک حصہ جو ہے وہ میں آخری حصہ جو ہے وہ ادب اور احترام کے لیے کہ انسان کی گفتگو میں ادب اور احترام کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے انسان جو ہے وہ بڑے سے بات کرے چاہے وہ چھوٹے سے بات کرے۔ قرآن بھی جو ہے اس طرح اشارہ کراتا ہے قول معروف، یعنی ایک ایسی گفتگو، ایک ایسا قول جو کہ ہے وہ لوگ اس کو ایبزارو کریں، اس کے اندر ادب پایا جائے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور ادب جو ہے وہ انسان کو ویسے بھی بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب والی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ جتنی رسپیکٹ جو ہے وہ اس کی گفتگو سے ظاہر ہوگی، اس کی شخصیت نکھرتی ہے، اس کی شخصیت پہچانی جاتی ہے، اور وہ اس ادب کے ذریعے سے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کافی ریفائن کر سکتا ہے، اور اس کے اثرات سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں کہ جب انسان کسی سے بھی بات کرے، ہو سکتا ہے چاہے کہیں پر جو ہے وہ گیٹ کیپر سے بات کر رہا ہو، کہیں ڈرائیور سے بات کر رہا ہو، کہیں شاپ والے سے بات کر رہا ہو، کہیں آپ چھوٹی سی چیز کہیں لینے جا رہے ہیں، اس سے آپ کا بیہیویئر کیسا ہو، اگر آپ باادب بات کریں گے تو اس کے اثرات اس کے اوپر بھی پڑیں گے، اور سوسائٹی بھی جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے انسان ظاہری دیکھ کر لوگوں سے ادب سے بات کرے اور جو ہے وہ کسی فقیر سے ادب سے بات نہ کرے، تو بہرحال پھر اس نے جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سامنے رکھا جسے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ ایک واقعہ ہے مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری کا کہ جو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جنہوں نے کم کو جو ہے وہ حوض علمیہ کو تاسیس کیا، ایک شخص ان کے پاس آیا کہ میری مدد کریں، اور تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی پیسے نہیں ہیں، میری جو حالت ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کو خالی نہیں جانے دیا، اس کو کہا کہ تمہیں اگر مانگنا بھی ہے تو کسی ایسی جگہ سے مانگو کہ جہاں تمہیں ملے، پھر اس کو بتایا کہ جو ہے وہ اذان کے وقت جو ہے وہ فلانے محلے میں جانا، جو حمام ہوتے ہیں اس زمانے میں ظاہر اس طرح نہیں ہوتے تھے، عمومی حمام ہوا کرتے تھے، وہاں جا کے کھڑے ہو کر وہاں جب وہ صبح نماز سے پہلے کھولے گا تو وہاں جا کے مانگو گے تو وہاں لوگ آ رہے ہوں گے، وہاں تمہیں دیں گے۔ اور پھر اس کو کہا کہ جب جو ہے وہ سورج نکل آئے گا تو اس وقت بازار پہ جا کے کھڑے ہو، کیونکہ اس وقت لوگ بازار جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فقیر تھا وہ مسکرانے لگ گیا کہ خدا نے جو ہے وہ علم آپ کو دیا اور جو یہ پروفیشن تھا مانگنے والا یہ مجھے دیا۔ تو بہرحال وہ ہے کہ انہوں نے اس کو خالی ہاتھ نہیں دیا، مگر اپنی ادب اور گفتگو اور گفتار کے ساتھ جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے وہ سکھا دی۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں، صدر اسلام کے بھی واقعات ہیں کہ کوئی شخص آتا تھا، وہ کس طرح فقیر جو ہے وہ رسول خدا سے تقاضا کرتا ہے، یا امام حسن یا امام حسین علیہ السلام سے تقاضا کرتا ہے، مگر آگے سے جو ہے وہ ان کو بہت باادب طریقے سے جو ہے اگر کچھ نہیں بھی ہے یا اگر اس کو کچھ کم بھی دے رہے ہیں یا اس کو کچھ طریقے سے دے رہے ہیں، تو یہ ادب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے انسان کا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے جو سفارشیں کی ہیں، جو گزارشیں کی ہیں، اس کے اندر ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فقیر آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہو، ڈرو اس بات سے کہ وہ ہو سکتا ہے انسان ہو یا جن ہو یا ہو سکتا ہے فرشتہ ہو تمہارے امتحان کے لیے،
تو بس اس کے دو کاموں کو انجام دینا. ایک کام تو یہ ہے کہ بے بذل یسیر اور برد جمیل، یا تو جو تھوڑا بہت جتنا کچھ ہو سکتا ہے کم سے کم اس کو دے دو، یا پھر اس کو بہترین طریقے سے اس کو یعنی رخصت کرو، یعنی اس کو بہت اچھے لفظوں کے ساتھ اسے معذرت کرو، اسے منع کرو، دھتکارو نہیں اس کو نکلے. اس کے بہت اثرات ہیں، ظاہر حدیث و روایات میں اگر یہ چیزیں آئی ہیں تو اس کے اثرات بھی زندگی کے اوپر ہیں. انسان اگر بہرحال بہت سی جگہوں پہ پروفیشنل بھی لوگ ہوتے ہیں انسان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کہیں پر بھی ہے، اگر کوئی بھی ہے پروفیشنل کوئی بھی ہے تو انسان اگر نہیں دے سکتا یا نہیں دے پا رہا تو انسان بہت طریقے سے معذرت کر لے، ایکسکیوز کر لے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. بعض اوقات انسان کسی اور طریقے سے ان کو ریجیکٹ کرتا ہے تو وہ ایک تو اس کی اپنی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں، اور اگر واقعاً وہ حقدار ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کے نیگیٹو اثرات بھی جو ہے وہ زندگی میں پڑتے ہیں انسان کے. ویسے بھی قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ بہرحال انسان کو چاہیے کہ جو بہرحال وہ نیکی کرے کہ جو بہرحال خود بھی پسند کرتا ہے. ماہ رمضان ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرے اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اطراف کے لوگوں کے لیے، یا وہ لوگ کہ وہ جانتا ہے کہ کچھ تہیہ یا ارینج نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کرے کہ اس نیکی کو اس مہینے کے اندر جو ہے وہ آگے کی طرف رکھے. بہرحال ایک واقعے کے ساتھ اپنی گفتگو کو کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ جب ان کے نجف میں تھے تو ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ہاں جو ہوتا تو اس نے بتایا کہ نجف کے اندر ایک فیملی ایسی ہے کہ جو پانی سے اور چینی کو پانی میں گھول کے اور روٹی کو اس چینی میں ملا کے کھاتی ہے، اور ان کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کئی عرصے سے جو ہے وہ نہ گوشت کا رنگ دیکھا ہے، نہ چاول ہوتے ہیں کس طرح دیکھیں، اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ مریض ہیں، اور خود بھی شخص جو ہے وہ بوڑھا ہے. تو امام خمینی بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ افسوس ہوا، کہا کہ صبح آنا اور میں تاکہ تمہیں کچھ دوں گا، تم جا کے ان کی ہیلپ کرنا اور پھر اس ہیلپ کو کنٹینیو رکھنا. لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میں صبح جب میں ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ سید مصطفیٰ جو کہ امام خمینی کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ ان کو شہید ہو گئے تھے وہ وہیں پر نجف میں. تو میں جو ہے وہ بات میرے ذہن سے نکل گئی. تو میں جب جنازے کے پاس پہنچا تو اپنے حساب سے میں تھوڑا سا دیر ہو گیا جو مجھے پہنچنا، تو امام خمینی نے وہیں پر مجھے دیکھا، حالانکہ ابھی جنازہ دفن نہیں ہوا تھا، تدفین نہیں ہوا. تو امام خمینی نے مجھے بلایا کہ میں نے تمہیں 9 بجے کہا تھا، 9:10 ہو رہے ہیں مگر تم بھول گئے. تو میں نے کہا کہ میں ابھی تو یہ ہو گیا، کہا کچھ بھی ہے یہ جاؤ اور یہ جا کر ان کو تو کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کم از کم یہ تشییع جنازہ تو کر لوں. کہا نہیں، پہلے جاؤ اور یہ جا کر جو ہے وہ ادا کر. وہ شخص کہتا ہے میں وہاں گیا اور میں نے وہاں جا کر اس فیملی کو جو وہ دیا اور بتایا تو وہ خاتون جو ہے وہ جنہوں نے لیا وہ رونا شروع ہو گئی اور کہنے لگی کہ امام خمینی جن کو ابھی تازہ اپنے بیٹے کا غم ہوا ہے مگر وہ فقراء کی مدد سے جو ہے وہ بے اعتنا نہیں ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں فراموش نہیں کیا. اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بھی امام تقی علیہ السلام کو جب وہ مدینے میں تھے اور خود خراسان میں تھے کہا کہ بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ دوسرے ایسے دروازے سے آتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ عمومی دروازے سے آئیں جہاں سے آپ کے رشتہ دار، آپ کے اقارب جو ہے وہ آپ کو دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو آپ سے تقاضا ہو، آپ سے ان کو کچھ چاہیے ہو، تو جو آپ اپنی مرضی سے انہیں دینا چاہیں پیسوں میں سے آپ ان کو دیں. تو یہ بہرحال سفارشات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ملتی ہیں کہ بہرحال ہم اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ اور خیر باادب اور با طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ ہم سوسائٹی کے اندر ایک اچھی فضا کو جو ہے وہ قائم کر سکیں. بہرحال اپنی گفتگو کو یہی اختتام کرتے ہیں کیونکہ سوالات اور جوابات کے ساتھ میرا ٹائم اتنا ہو جاتا ہے کہ مجھے اگلے سیشن کو جو ہے وہ پھر پکڑنا ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاکم اللہ خیر آغا، بہت شکریہ. قبلہ کی صحت سلامتی اور طول عمر کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغا 2 فقہی سوال ہیں، اس کے بعد موضوع کے ریلیٹڈ بھی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک
کوشچن پہلے بھی پوچھا گیا تھا، غالباً وہ دوبارہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کین ون پرے دا جمعہ نماز اور جماعت نماز قضا فار ہز پیرنٹس اینڈ دین پرے ظہر فرادا اپنے حوالے سے، تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ جمعہ نماز جماعت کے ساتھ قضا نماز والدین کی پڑھ لیں اور بعد میں ظہرین نماز اپنی پڑھ لیں؟ ابھی تک ایسے میں نے کوئی کسی پہ رولنگ پہ دیکھا نہیں ہے کہ جمعے کی نماز با جماعت ہو رہی ہے تو آپ اس میں قضا کی نیت کریں. اس کے لیے بہرحال ہے کہ آپ اس میں اگر آپ جمعہ ادا کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ جو معافی ذمہ ہے اس سے آپ کو جمعہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ابھی تک میں نے ایسی کوئی رولنگ نہیں دیکھی کہ جمعے کی نماز کو آپ قضا جو ہے وہ کر جو ہے پھر اس کے بعد اپنی بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ کوئی ینگ گرل یا بچی جو ہے وہ قرآن کسی میل ٹیچر سے پڑھ سکتی ہے جبکہ ڈسٹینس اور حجاب اور باقی سب چیزوں کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، تو اس حوالے سے کیا آپ دیکھیں فرماتے میں ہیں؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے بہرحال. اگر آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں یا لائیو پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک اگر پاسبلٹی نہیں ہے، نہیں مل پا رہے ہیں، اور بہرحال اگر آپ جانتے بھی ہیں تو اس میں کوئی اتنا اشکال نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آن لائن ہیں، باحجاب ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں ظاہراً کوئی اتنا اشکال نہیں ہے انٹل انلیس جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اگر آپ کو اویلیبلٹی مل جائے فیمیل ٹیچر کی تو زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ. There was someone who wanted to ask directly the question from Agha Saab. If you are still listening, can you do that right now, or I will pass on to the next question. Assalamu alaikum, Agha Saab. وعلیکم السلام. My question is, in most of the families, the grandparents are more conservative and maybe over-possessive, due to which they want us to follow everything they say, no matter if it's right or according to the Islam. So, for example, میں نے اپنی تکلیف چینج کی تھی آیت اللہ خامنائی سے آیت اللہ سستانی میں. So, now there are some rulings which are different, and at my place, I'm the only one who follows a different scholar. So I usually get to hear some kind of stuff like یہ مت کرو یا یہ ایسے نہیں کرو ایسے کرو. So and also I even get to hear some statements which are against the scholar which I follow. So ایسی situation میں should I consider my family first or do whatever they say which might be against the rulings, or do what is right according to my scholar? ایکچولی دیکھیں اس میں بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو فقہی احکام ہے ڈیفینیٹلی وہ تو آپ کو اپنے مجتہدی کو فالو کرنے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا. سم ہاؤ سم ویئر تھوڑا سا اے بی سی ہوتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ احتیاط واجب ہوتا ہے کہ یو کین فالو دیٹ ٹائم کہ جہاں فتویٰ نہیں دیا ہوا وہاں پر آپ جو ہے وہ کسی اور اسکالر کو بھی فالو کر سکتے ہیں. لیکن جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہماری اپنی بھی کریٹ کی ہوئی ہیں، شاید اسکالر نے ان چیزوں کو اس طرح ڈیفائن نہیں کیا ہوا یا مجتہد نے. بعض اوقات لوگ اپنے نظریات سے بھی چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ اپنے آئیڈیالوجی کے حساب سے جو ہے وہ دوسرے کو سرپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ایسی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی گھر میں کئی لوگ ڈفرینٹ لوگ بھی فالو کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ خود کمیونٹی بھی تو ایک گھر کی طرح ہے، مومنین بھی تو آپس میں ایک فیملی کی طرح ہیں. and we have almost at the same time 7 to 8 marriages, and sometimes we have some differences, very small differences in some matters. تو اس میں کوئی چیز ایسی میٹر نہیں کرتی ہے کہ اگر کوئی ایک کو فالو کر رہا ہے تو دوسرے کو فالو کرے گا تو لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یا خدا نخواستہ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں. تو قطعاً ایسا نہیں ہے، اور یہ سب فالوئنگ فقہی احکام کے اندر ہے، جو ہم فقہی رولنگز ہیں اس کے اندر ہے. بعض اوقات ہم تقلید کو یا فالو کرنے کو بہت کمپیریزن لے آتے ہیں ایک اسلامک امت کا لیڈر ہونے سے. تو لیڈر از سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، اور کسی فقہی کام میں رولنگ کرنا، کسی کو فالو کرنا از ڈفرینٹ ہے. تو سم ٹائم لوگ اس کو غلط کنسیڈر کر جو ہے وہ کنفلکٹ کو کریٹ کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے رولنگس کو فالو کریں، اور آپ اپنے رولنگس کو، اپنے پیرنٹس کو اگر ان کو فتویٰ اس کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے تو آپ ان کے سامنے فتویٰ رکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کا، کہ میں جن کو فالو کرتی ہوں ان کا اس معاملے میں یہ فتویٰ ہو سکتا ہے، حجاب کا فتویٰ آغا سستانی کا زیادہ سخت ہے، تو آپ وہ ان کے سامنے رکھ سکتی ہیں. اسی طرح
وہ اپنی رولنگ کو سامنے رکھتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں ایسی کوئی کلیش یا کوئی ایسی کریٹیوٹی کے ایوری بڈی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کوئی بہت ایشو والی بات نہیں ہے. جزاک اللہ صاحب. لاسٹ محرم الحرام میں آپ نے پہلے عشرے میں تلاش امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے سلسلے میں بتایا تھا کہ امام کی خاطر ہمیں ہر شعبے میں اسٹرگل کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، خاص طور پہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں. تو اس کے اوپر کچھ فرمائیں گے، پوائنٹس یا بیان کریں گے آغا صاحب؟ یہ کوسچن ہے. دیکھیں اس پہ تو انشاءاللہ ہم اپنے گفتگو میں بھی سیشن میں رکھیں گے کہ ہر شخص کو جو اس کا فیلڈ ہے، جو اس کا پروفیشن ہے، اس میں اس کو ٹاپ پہ پہنچنا بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کو ایک اچیومنٹ حاصل کرنا، ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہو کہ وہ سبجیکٹ کے اندر تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج لے سکے، تاکہ وہ اس سبجیکٹ کے ذریعے سے، اس پروفیشن کے ذریعے سے امام کی نصرت کرے، امام کی مدد کرے. سپوز مثلاً کوئی جو ہے وہ کار ڈیزائن کرتا ہے یا آٹو موبائل انجینئر ہے، تو وہ اس فیلڈ میں ٹاپ کرے گا. کل کو کس نیت سے کہ خود امام کی حکومت آنی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ اچھی گاڑی بنائی جائے، یا ابھی معاشرے میں ایسی گاڑیاں ڈیزائن کی جائیں، یا نان پولیوشن انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے، یا دنیا کی پولیوشن کو ختم کرنے کے لیے مجھے گاڑی یا آٹو موبائل انڈسٹریز میں کیا کرنا ہے. یا مثال کے طور پر شہر ڈیولپ کرنے کے لیے سٹی ڈیولپمنٹس انسان سیکھتا ہے، شہر کس طرح ڈیزائن کیے جائیں، نوائز کس طرح کم کی جائے، یا ٹریفک مینجمنٹ ہے، یا آئی ٹی ہے، یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یا اپلیکیشن ڈیزائن ہے، یا اس کے علاوہ ڈاکٹر ہے. کچھ بھی ہے، وہ ایک سبجیکٹ کے اندر بھی کتنے سبجیکٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر صلاحیت کیا ہے اور وہ کتنی اس کو محنت کرنی ہے. ظاہر ہے بغیر محنت کے تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا. اور اگر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، مطلب اس کو ابھی نہیں لگتا ہے، تو وہ دیکھے کہ ضرورت، اور پھر اپنے اندر کے اس پیشن کو بھی دیکھے کہ وہ چیزوں کو ایکوائر کرے، چیزوں کو سیکھے، لرن. اگر خدا کے لیے کرے گا، خدا کی نیت ہوگی کہ خداوند متعال کی خاطر کر رہا ہوں، امام زمانہ کی نصرت کی خاطر کر رہا ہوں، تو خود امام مدد فرماتے ہیں، امام خود گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں دو موومنٹ دنیا میں چل رہی ہیں، ایک جو ہے وہ رحمان کی ہے اور ایک شیطان کی ہے. اور اس رحمان کی جو موومنٹ ہے اس کو امام زمانہ خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں، خود اس اسٹریٹجی کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور ظہور تک جو ہے وہ پہنچائیں گے، تبھی ظہور ہوگا. تو ہم اگر اپنے نیت اور ارادہ کریں، اپنے لیے چیزوں کو ڈیفائن کریں، تو ہم انشاءاللہ اپنے ہر طریقے سے زندگی کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر کسی کو نظر بد لگ جائے جی، اور نظر لگنے کی وجہ سے کام بگڑ جائیں، تو کیا طریقہ ہے جس کے کرنے سے وہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے؟ دیکھیں ایک تو اس میں تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہرحال صدقہ دے، خیرات دے، پلس یہ ہے کہ بہرحال آیت الکرسی جو ہے وہ اس کی تلاوت کو کنٹینیو رکھے، جس جگہ ہے یا جس کام پر ہے اس کی انٹرنس پر بھی اس کی تلاوت آیت الکرسی جو ہے وہ پرنٹڈ ہو یا رکھی ہوئی ہو، تو اس کے آنے جانے میں اس کے اثرات مرتب ہیں. گھر سے نکلے تو کوشش کرے کہ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھے، اپنے اطراف میں آیت الکرسی پڑھے، چہار کل کی تلاوت کو مرتب اپنے ساتھ رکھے. اور وہ چیزیں کہ جو اس کو دوسروں کے سامنے بتانے سے اس کو نظر لگتی، یا مثال کے طور پر اپنی کامیابی بعض اوقات ہر کسی سے شیئر کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے، کیونکہ ارریلیونٹ لوگوں سے بعض اوقات انسان بات کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ حسد کی خاطر، لیکن بعض اوقات انسان رش کی خاطر بھی انسان کو جو ہے نظریں بد لگ سکتی ہے. تو کوشش کرے کہ اپنے اطراف میں دیکھے کہ کون اس کے خیر خواہ ہیں، کون اس کے اچھا سوچتے ہیں، کون اس کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں. کوشش کرے اپنی سکسیس کو ہر کسی سے شیئر نہ کرے، اور قرآن کی تلاوت اور اس طرح آیت الکرسی خاص طور پہ، بلکہ آیت الکرسی کو جو ہے وہ پرنٹ لے کے اپنے ساتھ بھی رکھے. تو انشاءاللہ خداوند متعال جو ہے وہ اس کی اس مشکلات کو حل کرے گا. اور پھر اور بھی بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، انسان کے کام جب خراب ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کسی کا دل دکھوایا ہو، کسی کا مال خدا نہ خواستہ کھایا ہو، یا کوئی خدا نہ خواستہ غلطی یا گناہ ہو گئی ہو، تو استغفار کرے، اور فجر کی نماز کے بعد ایک استغفار کی تسبیح پڑھے. وہ اس کے رزق میں بھی جو ہے وہ برکت کرے گی، اس کے کاموں کو بھی بہتر. جزاک اللہ.
اگر ہم اپنے گھر ایک اچھا ماحول اور بات کرنے کا طریقہ رکھتے ہیں، پھر سوسائٹی کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے غلط ماحول سے بچائیں کیونکہ برائی کی طرف لوگ جلدی جاتے ہیں؟ دیکھیے بہرحال یہ تو جہاد ہے، اور یہی کوشش کرنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ماحول سے دوسرے کے ماحول میں تبدیل نہ ہو، بلکہ انسان اپنے ماحول کو موٹیویٹ کرے، اپنے ماحول کو اچھا سمجھے، اس پر ایمان رکھے اور اچھے ماحول کی طرف لوگوں کو کنورٹ کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم باہر سے آئیں تو باہر کی چیزوں کو گھر لے آئیں، لیکن گھر کا ماحول ایسا ہو کہ گھر کی چیزیں جو ہیں وہ اچھا ماحول جو ہے وہ باہر ٹرانسفارم کریں۔ تو یہ اعتماد پہ نفس ہونا، یہ خود اتنا کانفیڈنس ہونا انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب اس کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا تو وہ باہر تبدیلی لے آئے گا۔ آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنی چیزوں کو کنٹینیو کرتے رہیں، کیونکہ انسان کو تکرار بھی چاہیے، انسان کو ریپیٹیشن چاہیے۔ بچے ہیں، باہر سے چیزوں کو سنتے ہیں، واپس آتے ہیں، چیزوں کو لے آتے ہیں، میڈیا ہے، ٹی وی ہے، اس سے بھی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، لیکن آپ اپنے پروسیس کو کنٹینیو رکھیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک ہیبٹ سے وہ ملکے میں تبدیل ہوتا ہے اور انسان کے بدن میں راسخ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمت نہ ہاریں، یہی جہاد ہے اور اسی کا ہی اجر ہے۔ اگر سب بہت آسانی سے ہوتا تو پھر اس اجر کیوں اتنا زیادہ ہوتا؟ ہم اپنے بچوں کو نماز اور قرآن ریگولرلی پڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا سمرائز کر دیجیے گا۔ خود پڑھیں ریگولرلی، نماز بھی اور قرآن بھی، بچے بھی پڑھ لیں گے، اس سے زیادہ میں سمرائز کیا کروں؟ جزاک اللہ۔ آج کل بچوں میں ایگریسو ہونا کامن ہے، اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آگا؟ فیکٹر ڈھونڈیں کہ بچہ کیوں اگریسو ہے۔ کوئی چیز، اس کے فیکٹرز ہیں کہ کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو اریٹیٹ کرتی ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ جو اس کے ذہن کو انڈائریکٹلی ہٹ کر رہی ہے۔ بچہ خواہ اگریسو نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ یہ جو ہم کارٹون اور اینیمیشنز اور جو گیم بچوں کو گیجٹ دیے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون سی تصویر، کون سے فریم، کون سی ساؤنڈ، کس کریکٹر کا بیہیویئر کارٹونز اور اینیمیشن میں میرے بچے کے بیہیویئر کو چینج کر رہا ہے۔ تو اس کو فائنڈ کریں کہ کوئی ایسی وجہ ہے جو اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے، جس نے اس کے وجود کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں وہ اپنے کہیں نہ کہیں اطراف سے جو ہے وہ لے رہا ہے، اور اسٹل آپ کی دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر کول اینڈ کام رکھیں۔ آپ اس سے جو ہے وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی ایج، بچے کا کیا اس کا ایج ہے، اسی حساب سے اگر بچہ اتنا ہے کہ وہ بات کرتا ہے آپ سے، ڈائلاگ سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو آپ اس کے بعد بیٹھیں، اس سے بات کریں، اور اس وقت نہیں کہ جب اس کا غصے میں ہو، بلکہ جب انسان غصے میں ہو یا بچہ جو ہے اگریسو ہو یا اس ٹائم وہ ناراض ہے، تو پھر آپ کی کوئی بھی نصیحت اس پہ عمل نہیں کرے گی، بلکہ وہ اس کو توڑ دے گی۔ تو بہتر ہے جب وہ دوسرا موڈ ہو، بات وہ بھول چکا ہو، تب اس سے بات کریں اور نصیحت کریں، تو وہ اس کے اوپر اثر انداز بھی ہو۔ جزاک اللہ۔ صدقہ کے حوالے سے ہے کہ ریکمینڈڈ ہے کہ صدقہ فوراً جو ہے وہ مستحق کو دے دینا چاہیے۔ however صدقہ باکس ہمارے گھروں میں ہوتا ہے جو ہر روز فل کیا جاتا ہے اور 30 دن کے بعد اسے کسی ویلفیئر آرگنائزیشن یا کسی ضرورت مند کو دے دیا جاتا ہے، تو کیا یہ پریکٹس مناسب ہے؟ صحیح، ہاں یہ پریکٹس مناسب ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جو ہے وہ صدقے کی نیت کر کے جب ڈال دیتے ہیں تو یقیناً اسی نیت سے ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ڈیلی کی اماؤنٹ شاید بہت میٹر نہ کر پاتی ہو، تھوڑی ہو، لیکن جب آپ منتھلی ایک اماؤنٹ دیتے ہیں تو شاید وہ تھوڑا میٹر بھی کرتی ہے، اور وہ ایک سسٹمیٹک چیزوں سے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ خمس دینے کے لیے کیا شرائط ہوتی ہیں جس کو دیا جائے؟ دیکھیں خمس دینے کے لیے شرائط جو ہیں وہ آپ کو جس مرجے کی تقلید کرتے ہیں آپ کو اس کو دینا ہے، پہلی بات یہ کہ اب وہ ان کے لیے ان کا وکیل ہے۔ اگر آپ ٹرسٹ کر رہی ہوں کہ بہرحال یہاں لوگوں کا پرسنلی ٹرسٹ کا ہوتا ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کسی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو دیں کہ وہ دفتر تک پہنچائے، اور یا پھر دفتر یا مستحد سے اس کے پاس اجازت ہو کہ وہ اس کو صحیح جو ہے وہ یوٹیلائز کر لے گا۔ تو یہ ہے، باقی یہ کہ بعض مراجع کے جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ سہم سادات جو ہے وہ خود دے سکتے ہیں کسی بھی سید کو، چاہے آپ کی فیملی میں ہو یا آپ کے اطراف میں ہو، جو کہ مستحق ہو اس کو لینے کا، مگر ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ خمس کے پیسے ہیں۔
اگر اس کی ضرورت ہے، اپنے سال کے اخراجات اس کے پورے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ یا کسی کو بہت بعض اوقات بیمار ہے، مریض ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، تو آپ اس میں سہم سادات کچھ مراجع، نہ کہ سارے مراجع جو اجازت دیتے ہیں، آپ اس میں سہم سادات خود دے سکتے ہیں. سہم امام آپ کو بہرحال دفتر تک جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، باقی وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے حق پر ہے. لیکن صحیح جگہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، صرف نکال دینا ذمہ داری نہیں. شکریہ اگر. یہ آج کے لیے لاسٹ کوشچن ہے کہ I have introduced to my 4-year-old child who is Imam Zamana, and that is very important to us. But I feel I am not doing justice. تو kindly guide کیجیے گا کہ how can I explain to him better. ایک تو یہ کوشچن ہے. دوسرا حصہ ہے کہ once جب وہ بچہ 2 سال کا تھا I had taught him to say درود and after that gave flying kiss to Imam Zamana. But a friend passed a comment کہ Imam Zamana is not for your child to pass a kiss. But that is how a 2-year-old can profess his love to his parents whom he is closest. So why not to his imam? کیا یہ غلط ہے؟ یہ 2 سوال ہیں. پہلی چیز جو ہے، دیکھیں امام زمانہ جس طرح ہم اللہ یاد کراتے ہیں بچے کو، خدا ہے، ظاہر ہے ہر ایج میں بچہ اس کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہے، اس کا پرسیونگ ڈفرینٹ ہے. تو آپ کا بہت سارے ٹائم زون میں صرف انفارمیشن ڈیلیور کرنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ کے اپنے رویے اور اخلاق سے اس شخص کو یا شخصیت کو یا چیز کو جو ہے وہ اگر آپ احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، اور آپ امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے امام ہیں، وی ہیو ٹو فالو ہم، تو بچہ جنرلی بچے کے ذہن میں آپ کی گفتگو کے، آپ کی یاد کرنے کے اثرات اس کے ذہن میں آتے ہیں. جیسے بچے کو نہیں پتا ہوتا، وہ نماز پڑھتا ہے، آپ سجدے کرتے ہیں، وہ سجدے کرتا ہے، اس کو سجدے کی معرفت تھوڑی ہوتی ہے، اس کو رکوع کی معرفت تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو اوبے کر رہا ہے جیسے آپ کرتے ہیں. اور جنرلی اگر اس سے آپ پوچھتے ہیں تو واٹ آر یو ڈوئنگ، تو کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. نہ اس کو نماز کا فلسفہ پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو آداب نماز آتے ہیں، نہ اس کو احکام نماز آتے ہیں. بٹ ایکچولی وہ ایک سٹیج میں اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ اپنے حساب سے کرتا ہے، فالو کرتا ہے. تو سیم وے آپ کو امام کے بارے میں بتانا ہے کہ خود پروفٹس ہیں، پروفٹ کے بعد امام ہے، پہلا امام یہ، دوسرا امام یہ ہے، اور یہ امام از لائف اینڈ وہ ہمارے لیڈر ہیں. ہی ہیو ٹو کم، اور ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہے، ہمیں ان کے لیے پڑھنا ہے. آپ بچے کو موٹیویٹ کریں کہ وہ کوئی بھی اچھا کام کرے تو امام کے لیے کام کرے، تو دیٹ از انف ایکچولی. وہاں پر انصاف تو میں اپنے ساتھ نہیں کیا، مجھے خود کو معرفت نہیں ہے امام کی اصل جو واقع معرفت ہو، جو کہ حبیب ابن مظاہر کو تھی، جو مسلم ابن عقیل کو تھی، امام حسین علیہ السلام کی معرفت. ویسی معرفت انسان پہنچے تو معرفت ہے. ظاہر ہے ہم ساری زندگی بھی امام حسین کے بارے میں نالج لیتے بھی رہیں تو بھی ہم اس شہود کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. جتنی میں کل جانتا تھا آج میں اس سے بہتر جانتا ہوں، یا اینولی میرے اندر انکریمنٹ ہو معرفت کا. پہلی بات. دوسری بات کہ کوئی اس میں بتائی نہیں، امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، بچوں کو گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے. تو کوئی اس میں کوئی نہیں ہے کہ امام خدا نہ خواستہ بچے کو پیار ہی کرے، بچہ اسی طرح ہی پیار کرے گا. اور ظاہر ہے جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو اس کا پیار اور ادب اور احترام جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، تو کوئی اس کے اندر اشکال نہیں ہے. اس کا دوسرا حصہ جو آپ سے پوچھنا تھا انہوں نے کہ بچے کو 2 سال کی عمر میں فلائنگ کس سکھائی تھی، تو وہ کیا جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ ہے یا کوئی تربیت کے حوالے سے؟ نہیں، ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں ہے. اس میں آپ کس بھی کر سکتا ہے، احترام بھی کر سکتا ہے. جیسے بعض اوقات آپ حرم کو دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، تو آپ پیار کرتے ہیں، آپ سر کو جھکاتے ہیں، آپ تھوڑا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے. آپ گریجولی بچے کو چیزیں سکھا سکتے ہیں. پہلے دن سے تو وہ جو ہے وہ میٹرک کلاس پاس نہیں کرتا بچہ. جزاک اللہ کا بہت شکریہ. آج کا سیشن ہمارا اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ کرے انشاءاللہ، آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. ڈیئر سامعین، ٹوڈے وی کم ٹو دا اینڈ آف آور سیشن. اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول کرے انشاءاللہ، اور ان سب چیزوں پہ جو آغا صاحب نے فرمایا ہے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.